ناظرین، سہیل آفریدی لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی اجلاس کے اندر سہیل آفریدی نے کیا کہا، ان کے سامنے 4 لوگوں نے بہت ہی شدید کھل کے ان کی مخالفت کی، جن میں سے ایک شخصیت نے سب سے زیادہ مخالفت کی۔ اب وہ شخصیت کون ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسری جانب سیاسی گراؤنڈ کے اوپر بھی سہیل آفریدی لوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تیسری جانب کارکنان بھی سہیل آفریدی سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں۔ اب ایک جانب سہیل آفریدی کے بارے میں ایک نیا پنڈورا باکس کھولا جا رہا ہے۔ مریم وٹو سامنے آتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ سیاست، مفاہمت، مزاحمت کوئی ایک چیز تو کر لیں، کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی۔ جب خان صاحب نے سہیل کو وزیر اعلیٰ لگایا تھا تو خان صاحب کو معلوم تھا کہ اس پوزیشن کے لیے سہیل آفریدی ناتجربہ کار ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی کے ساتھ تیمور جگڑا کو نائب وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اب یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ مریم وٹو سامنے لے کر آ گئی، یعنی کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے کہ تیمور جگڑا کو نائب وزیر اعلیٰ لگایا جانا تھا، چونکہ عمران خان کا آرڈر تھا کہ سہیل آفریدی ناتجربہ کار ہے۔ اب یہاں پر بھی سہیل آفریدی کے لیے حالات کسی بھی لحاظ سے صحیح نظر نہیں آتے۔ مریم وٹو نے کچھ اور بھی انکشافات کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، یعنی مریم وٹو نے وسیم بادامی کو انٹرویو دیا جس میں بہت سارے انکشافات کر دیے گئے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کا اجلاس ہوتا ہے جس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ اب سہیل آفریدی نے اجلاس کے اندر کیا کہا؟ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنا چاہیے۔ جب سہیل آفریدی نے اجلاس میں یہ بات کی تو ان کی شدید مخالفت کی گئی۔ 4 شخصیات ان کے خلاف بولی، ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس میں ایک شخصیت بیرسٹر گوہر ہیں، دوسری شخصیت سلمان اکرم راجہ ہیں، تیسری شخصیت جس نے سب سے زیادہ مخالفت کی وہ اسد قیصر ہے۔ اسد قیصر کا کہہ رہا تھا کہ لانگ مارچ اور وہ بھی اسلام آباد کی جانب کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہیں پر بھی مارچ ہو یا جلسے یہ کرنے ہی نہیں چاہیے، ہمیں چھوٹی چھوٹی ریلیز نکالنی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو چوتھی شخصیت جس نے اختلاف کیا وہ تھے تیمور جگڑا، انہوں نے بھی اختلاف کیا کہ لانگ مارچ کے آپشن پہ نہیں جانا چاہیے۔ اب سہیل آفریدی نے اس کے باوجود بھی کہا کہ میں 5 اگست کو پشاور کے اندر جلسہ کروں گا، چونکہ اسلام آباد میں اجازت نہیں مل رہی، اور وہاں پر میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کر دوں گا۔ یعنی سہیل آفریدی ان کے ساتھ کنونسڈ نظر نہیں آئے۔ اب سہیل آفریدی 5 اگست کو کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ اس اجلاس کے بعد بیرسٹر گوہر بھی بولے ہیں، شفیع جان بھی بولے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ 5 اگست کو تحریک کے حوالے سے بڑا اناؤنسمنٹ ہوگا اور ملک بھر کے شہروں میں ریلیاں ہوں گی۔ یعنی انہوں نے اعلان کر دیا کہ 5 اگست کو ریلیاں نکالی جائیں گی، ایک بڑا اناؤنسمنٹ بھی کیا جائے گا۔ تو دوسری جانب شفیع جان بھی بولے، ان کا کہنا تھا کہ آج ہمارا مشاورتی اجلاس ہوا، خان صاحب کو اغوا ہوئے 3 سال پورے ہوئے ہیں۔ 5 اگست کو بروز بود عمران خان اسٹیڈیم میں جلسہ عام منعقد کریں گے، اس جلسے میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ اب سہیل آفریدی کیا اعلان کرتے ہیں؟ سہیل آفریدی کے پاس آپشن کیا بچا ہے؟ مذاکرات کا کھیل بہت پرانا ہو گیا، اس کے اوپر عوام کا، کارکنان کا اب کوئی بھی یقین نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں، احتجاج کریں، اسی لیے عمران خان ان کو لے کر آئے تھے، لیکن سہیل آفریدی نے اپنی پاور کھو دی۔ اب سہیل آفریدی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پاور کو بچانے کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کریں یا احتجاج کا اعلان کریں، لیکن جو بھی اعلان ہو کم از کم اس میں گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے یعنی زمینی حقائق کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کیا اعلان کریں۔